إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی فضیلت اور مومن کا طریقہ کار۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں بخاری کتاب الجمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے اور پھر صلاۃ کے لیے مسجد میں اس طرح نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان نہیں گھسے اور جتنا اس کے مقدر میں ہو صلاۃ ادا کر لے اور جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جمعے والے دن مسجد جلدی آنے والوں کے لیے بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مسلم کتاب الجمعہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو داخل ہونے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں۔ بس جب امام بیٹھتا ہے تو فرشتے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ بتایا جلدی آنے والے کی مثال اونٹ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے اور بعد میں دمبے کی قربانی کرنے والا اور اس طرح مرغی اور پھر انڈا قربان کرنے والا ہے۔ مندرجہ بالا حدیث سے واضح ہوا کہ ایک مومن جمعے والے دن لازمی طور پر غسل کرے، اس کے علاوہ تیل لگائے، خوشبو لگائے، جمعہ والے دن جلدی سے جلدی مسجد جانے کی کوشش کرے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے اور کسی کو ہٹا کر آگے نہ بڑھے۔ اچھا، اس بارے میں جلدی آنے والوں کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پچھلی جگہ بیٹھنے والوں کے لیے رکھیں اور خود آگے کی صفوں میں بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کسی کو ہٹانا نہ پڑے۔ اور بتایا کہ جتنے نوافل ادا کر سکتا ہو کرے، یعنی امام کے خطبے سے قبل جس قدر نوافل ادا کر سکتا ہے ضرور کرے، لیکن جب مسجد میں داخل ہو تو لازمی طور پر 2 نفل ادا کرے۔ امام بخاری نے کتاب الجمعہ میں ایک روایت پیش کی ہے جو وہ عمر بن دینار سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے صلاۃ ادا کی؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ فرمایا، کھڑا ہو اور 2 رکعت ادا کر لے۔ جمعے کے دن ایک بڑی فضیلت ہے۔ اس دن ایک مخصوص ٹائم میں دعا کا لازمی قبول ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں مسلم کھڑا ہو کر صلاۃ ادا کرے اور بھلائی کی دعا کرے تو وہ ضرور مقبول ہوتی ہے، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا اس کی کمی بہت مختصر ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے لے کر صلاۃ پوری ہونے تک ہے، یعنی جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، خطبہ شروع کر دیتا ہے، اس سے سلام پھیرنے تک ہے، یعنی دعا کی وہ قبولیت
وہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھ جانے سے شروع ہوتی ہے اور جمعے کے فرائض کے سلام پھیرنے تک رہتی ہے۔ اب اس میں ایک تو امام کی وہ دعائیں ہوتی ہیں جو وہ ممبر پر کھڑا ہو کر کرتا ہے خطبے کے آخر میں، اور دوسرا یہ کہ اپنی صلات کے سجود اور تشہد میں عربی میں دعا کی جائے، اور جو جمعے کے دن امامت کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ سجدے لمبے کرے اور تشہد بھی دیر سے کرے، تاکہ ان دونوں چیزوں کو جتنا لمبا کرے گا تو مقتدی کو موقع مل جائے گا کہ وہ اپنی دعائیں کریں گے، اور یہ دعائیں سب عربی میں ہوں گی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو احادیث پیش کی گئی ہیں تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش ہے۔ اور بخاری کتاب الجمعہ کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے اپنے ساتھی سے جمعے کے دن کہا کہ خاموش رہ اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو نے لغو فعل کیا، یعنی اگر کوئی دوسرا بات کر رہا ہے اور تم نے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو یہ تمہارا یہ فعل بھی بالکل غلط ہے۔ یعنی اب کچھ بھی ہو جائے خطبہ سننے والا مکمل خاموش رہے گا، لہذا اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے، اور اگر کبھی چھوٹے بچے ساتھ آتے ہیں اور وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، باپ اس کو سنبھال رہا ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ باپ اس کو نہ کچھ بولے، نہ ان کو سنبھالے، نہ کچھ کرے، بلکہ اپنا پورا پورا دھیان خطبہ کی طرف، امام کی طرف لگائے۔ اگر یہ تمام فیض پورے کر لیے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا میں ان باتوں کا مکمل احساس ہونا چاہیے اور حصول ثواب اور گناہوں کی معافی کے لیے مخلص ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر